بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اسے عیش و عشرت اور شکار کا بڑا شوق تھا۔ اس نے ایک باز پال رکھا تھا جسے دن رات اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک سونے کا کٹورا بنوایا تھا جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا تھا اور جس میں وہ پانی پیا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک وزیر نے عرض کی، آج کل شکار کا اچھا موسم ہے۔ بادشاہ نے شکارگاہ کی طرف چلنے کا حکم دے دیا اور باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک وادی میں پہنچ کر شکار کے لیے گھیرا ڈالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھیرے کے اندر ایک ہرنی آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جس کسی کے سر کے اوپر سے یہ ہرنی کود کر نکل جائے گی اسے قتل کر دوں گا۔ اب گھیرا تنگ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اتنے میں ہرنی بادشاہ کے پاس آئی اور پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں سینے پر باندھ لیے، گویا وہ بادشاہ کے آگے زمین کو بوسہ دینا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے ہرنی کی خاطر اپنا سر جھکایا تو وہ اس کے سر کے اوپر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اس کی طرف آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں۔ وزیر نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم تھا کہ جس کے سر کے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ بادشاہ صاحب گڑبڑا کر کہنے لگے، میں اس کا پیچھا کروں گا اور اس کو لا کر چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک پہاڑی تک پہنچا جہاں ہرنی ایک کھوٹ کے اوپر سے کود کر نکل گئی۔ بادشاہ نے بازو کو اس کے پیچھے چھوڑا، اس نے پنجے مار مار کر ہرنی کو اندھا اور پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے تیر کھینچ کر اس پر وار کیا اور وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا، اسے ذبح کیا، اس کی کھال کھینچی اور اسے اپنے گھوڑے پر لٹکا لیا۔ اتنے میں سونے کا وقت ہو گیا۔ جنگل ویران تھا جس میں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بادشاہ کو پیاس لگی اور گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر چکر لگایا تو دیکھا ایک درخت سے پانی مکھن کی طرح ٹپک رہا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے تھے۔ اس نے باز کی گردن سے کٹورا اتارا اور اس میں وہی پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا۔ باز نے پر مار کر کٹورا الٹ دیا۔ پھر اس نے دوسری بار کٹورا لیا اور اس میں ان قطروں کو ٹپکنے دیا یہاں تک کہ وہ پھر بھر گیا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ باز پیاسا ہوگا، اس لیے وہ پانی اس کے سامنے کر دیا۔ باز نے پھر پر مار کر اسے الٹ دیا۔ بادشاہ کو باز پر غصہ آیا، اٹھا اور پانی بھر کر گھوڑے کے آگے بڑھایا۔ باز نے پھر بازو مار کر پانی گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا، اے منحوس باز، اللہ تجھے سمجھائے، نہ تو نے مجھے پانی دیا اور نہ گھوڑے کو اور نہ خود پیا۔ یہ کہہ کر اس نے باز پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا کہ اس کے دونوں بازو کٹ کر گر گئے۔ باز نے اپنا سر اوپر اٹھایا، گویا یہ اشارہ کر رہا ہو کہ دیکھ اوپر کیا ہے۔ بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت پر کالے سانپ کے بچے ہیں اور یہ پانی ان ہی کا زہر ہے۔ بادشاہ باز کے بازو کٹنے پر بہت پچھتایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ باز نے ایک ہچکی لی اور فوراً دم توڑ گیا۔ بادشاہ رنج اور افسوس کے مارے چلانے لگا کہ ہائے، جس باز نے میری جان بچائی میں نے اسے خود مار ڈالا ہے۔ فائدہ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جلد بازی بعد میں آپ کے پچھتاوے کا سبب بنے، لیکن بعد میں پچھتانا آپ کے کسی کام نہ آئے گا اور آپ اپنی بہت ہی محبوب چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔